اون بھیا کے مان جانے کے بعد ماما کے ساتھ پاپا، فیضی بھائی اور بھابھی روشانے کے گھر گئے تھے اور ان کے لیے بات کی تھی۔ روشانے کے پیرنٹس نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اون بھیا کا پروپوزل تسلیم کر لیا تھا۔ کچھ دن ماحول میں ٹینشن رہی اور پھر سب کچھ اپنی روٹین پر آ گیا۔ البتہ ماما عیسیٰ بھائی سے کافی خفا تھی۔ وہ ہر پل انہیں منانے کے جتن میں نظر آتے۔ البتہ یہ بات سب نے واضح طور پر محسوس کی تھی کہ روشانے جو ماما کی من پسند بہو تھی، جب سب سے پیارے بیٹے کے لیے منتخب ہوئی تو ان کی خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہو گیا تھا۔ بیماری شماری سب بھولے وہ دھڑا دھڑ شادی کی تیاریوں میں مصروف نظر آنے لگی۔ اس روز بھی وہ اپنے ہاتھوں سے روشی کے بری کے کپڑے بھابھی کے ساتھ تیار کر کے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی جب عیسیٰ بھائی وہیں چلے آئے۔ ماما بات سنیں۔ انہوں نے آتے ہی ماما کو پکارا، مگر ماما تو انسنی کی اپنے کام میں گم رہی۔ دیکھیں ماما پلیز اب تو اس ناراضگی کو ختم کر دیں۔ ہاں ختم کر دوں تاکہ تم اس فرنگن کو لا کر ہمارے سروں پر بٹھا سکو نا۔ وہ نہ جانے کس موڈ میں تھی کہ غصے میں بول گئی، حالانکہ اب وہ عیسیٰ بھائی کی بات کا جواب بھی نہیں دیا کرتی تھی۔ میری تو ہنسی نکل گئی تھی مگر عیسیٰ بھائی سنجیدہ تھے۔ اچھا اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ مجھے معاف کر سکتی ہیں؟ نہ میں ایسا کیوں کروں گی؟ جس کی خاطر تم نے اتنا پنگا لیا ہمارے لیے اسے تم کیوں چھوڑنے لگے؟ ماما نے سلگ کر جواب دیا تو عیسیٰ بھائی نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، جس سے میں نے پکڑا ہی نہیں اسے چھوڑنا کیسا؟ ان کی بات پر میں زور سے چونکی اور بولی، کیا مطلب ہے بھائی آپ کی اس بات کا؟ انہوں نے بھرپور سنجیدگی سے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر اٹھتے ہوئے بولے، مطلب یہ ہے کہ لیزا نام کی کوئی لڑکی میری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ وہ سب کو ایسے ہی پریشان چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور ماما کی حیران نظریں مجھ سے ٹکرائی۔ یہ عیسیٰ کیا کہہ گئے میں سمجھی نہیں۔ وہ اچھی خاصی بےقرار ہو کر بولی، میں پتہ کرتی ہوں ماما۔ عیسیٰ بھائی کا گمبھیر لہجہ مجھے بھی کافی حیران کر گیا تھا۔ میں ان کے کمرے میں چلی آئی، وہ وہیں تھے اور وہاں کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ میں نے لپک کر سب سے پہلے سگریٹ چھینا تھا ان سے۔ یہ بری عادت کب سے پال لی آپ نے؟ میں خفا ہو کر بولی تو وہ بس مسکرا دیے۔ اور یہ آپ باہر کیا کہہ رہے تھے بتائیں مجھے۔ کچھ نہیں، انہوں نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، مگر میں بے حد عاجزی سے انہیں دیکھنے لگی۔ عیسیٰ بھائی پلیز۔ اچھا بتاتا ہوں، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا حجاب، جانتی ہو کیوں؟ میں نے بے ساختہ سر کو ہلایا تو وہ بولے، ماما کے لیے، اون بھیا کے لیے۔ میں جان گیا تھا کہ اون بھیا کبھی بھی شادی نہیں کریں گے، ماما کی خاطر بھی نہیں، تبھی میں نے یہ پلان کیا۔ یہ کسی حد تک رسکی تھا مگر میں نے یہ رسک لیا اور دیکھ لو کامیابی ہمارے نصیب میں آ گئی۔ بات کے آخر میں وہ کھلکھلائے تھے مگر میں پریشان ہو گئی تھی۔ مگر بھائی روشی وہ بہت نازک اور بہت چھوٹی سی ہے، اگر وہ ہرٹ ہوئی اور اگر اس نے بطور لائف پارٹنر آپ کو، اور ڈونٹ یو وری حجاب، مجھے اسے کسی خطرے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تبھی تو میں نے آغاز سے ہی روشی سے کانٹیکٹ کر لیا تھا۔ وہ تمہاری سوچ اور خیالات سے بڑھ کر صاف گو اور کھری لڑکی ہے۔ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ڈرامائی وقفہ لیا تو میں بےتابی سے بولی، کیا ہوا تھا بتائیں نا، جلدی کریں۔ روشانے نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ اس حوالے سے کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ مجھے کون ہے وہ؟ میں نہ صرف شادی سے انکار کروں گا بلکہ اس کی ہیلپ کی کوشش بھی کروں گا۔ اور تبھی اس نے کچھ جھجک کر مجھے اون بھیا کا نام بتایا تھا۔ واٹ ریئلی؟ میں حیرت اور غیر یقینی سے چیخ کر بولی، شور، مگر اس نے یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ بات میں اون بھیا کو کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تبھی تو اس دن ان کے تھپڑ کھا کر بھی میں چپ رہا۔ میں نے صورتحال کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ بھیا اپنے منہ سے کہنے پر مجبور ہو گئے۔ عیسیٰ بھائی اپنی بات پر ایک بار پھر ہنسنے لگے اور میں ابھی تک غیر یقینی کیفیت میں شاک ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ جتنی بھی ڈرامائی سچویشن تھی مگر حقیقت تھی۔ میں عیسیٰ بھائی کے کمرے سے نکلی تو میرا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ماما کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ پھر یہ خبر دھیرے دھیرے سب میں ہی گردش کر گئی سوائے اون بھیا کے۔ عیسیٰ بھائی سے ناراضگی تو دور کی بات، ان کی اہمیت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ سب لوگ بے تحاشا خوش تھے، البتہ اون بھیا تھے جو کچھ اور بھی گھمبیر قسم کی سنجیدگی میں گم ہو گئے تھے۔ میں وقتی طور پر سارے غم بھول گئی تھی۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ زیادہ چلتی پھرتی، تبھی تو شادی کی مصروفیات اور ہنگاموں میں زیادہ تر ایک سائڈ پر بیٹھی رہی تھی۔ اگرچہ ماما کے ساتھ بھائیوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ ڈیلیوری کے بعد یہ شادی ہو،
مگر میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، بلکہ میں نے زور دیا تھا کہ یہ کام جتنا جلدی ہو سکے کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ماما میری ضد اور خواہش کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ بھیا تو رسومات سے کترا رہے تھے، مگر موسیٰ اور دیگر کزنز وغیرہ نے اس معاملے میں ان کی ایک نہ سنی اور تمام رسموں کی ادائیگی کی تھی۔ اس وقت بھی مہندی کی تقریب میں سفید کلف شدہ شلوار کرتے میں اون بھیا کی خوبصورتی بے حد نمایاں نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ نے ان کے گلے میں پیلا پٹکا بھی زبردستی ڈال دیا تھا۔ ہمیشہ کے بے حد ڈیسنٹ اور باوقار سے اون بھیا اس روپ میں بھی کافی جچ رہے تھے، مگر آج بھی وہ ضرور سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھے، اور ان کی یہی سنجیدگی میرے دل کو دھڑکا دیتی تھی۔ شاید روشی کو کچھ سخت قسم کے حالات دیکھنے پڑتے، یہ سوچ میرا دل ہلا رہی تھی۔ رسم کی ادائیگی میں ابھی کچھ دیر تھی۔ اسٹیج کو پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور پورے گھر میں انہی پھولوں کی لڑیاں بھی لگائی گئی تھی۔ صحیح معنوں میں سب نے اپنے دل کے ارمان نکالے تھے، بھیا کے منع کرنے، خفگی ظاہر کرنے کے باوجود۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، یہ میری پہلی شادی تو نہیں؟ وہ بار بار یہی کہتے تھے۔ آپ یہی سمجھ لیں، نہ بھی سمجھے، روشانی کی بہرحال پہلی شادی ہے نا؟ ثانیہ بھابی نے بے حد چہک کر کہا تھا، اور اون بھیا کسی قدر خفگی سے کچھ کہے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے، اور ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ موسیٰ نے تیز آواز میں ڈیک آن کر لیا تھا۔ وہ مستی میں آ کر بھنگڑا ڈال رہے تھے، اور پھر شاید عیسیٰ نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا۔ میں نے بھیا کے چہرے پر غصہ محسوس کیا۔ انہوں نے موسیٰ بھائی کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور پھر غصے سے کچھ بولے تھے۔ فاصلہ زیادہ ہونے پر میں کچھ سن تو نہیں سکی، مگر معاملے کی گھمبیرتا کا احساس مجھے ہونے لگا۔ میں گھبرا کر ایک دم اٹھی، مگر پھر مجھے بیٹھنا پڑا کیونکہ مجھے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا تھا۔ اس درد سے میں دوہرا کر رہ گئی تھی، ہونٹوں کو بیچ کر اپنے درد کو دباتی میں پھر بھیا کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید بھیا وہاں سے چلے گئے تھے۔ عیسیٰ بھائی نارمل تھے، یعنی بدمزگی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ رسم کے لیے اون بھیا کو شاید زبردستی لایا گیا تھا، مگر ان کا موڈ ایسا تھا کہ کسی کو ان سے مذاق کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ میرے اندر جو ڈر تھا وہ ڈبل ہونے لگا۔ بھیا کا یہ بیہیویئر مجھے کافی پریشان کر رہا تھا۔ میں انہی خیالات میں گم سم بیٹھی تھی کہ عیسیٰ بھائی میرے پاس چلے آئے۔ سیل فون ان کے کان سے لگا ہوا تھا اور وہ بہت ہی خوشگوار موڈ میں بات کر رہے تھے۔ نہ بھائی، میں کچھ نہیں بتا سکتا، اب جو ہوگا آپ خود فیس کرنا۔ محبت کرنا آسان، مگر اسے سہنا اور نبھانا اسی قدر کٹھن ہوا کرتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہے تو بھگتو۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ جیسے خود ہی مزہ لے کر ہنسے، اور میں سمجھ گئی کہ وہ روشانے سے بات کر رہے۔ ہاں، حجاب میرے پاس ہے، کر لیں بات، انہوں نے یہ کہا اور سیل فون میری طرف بڑھا دیا۔ روشانی بھابی تم سے بات کریں گی، میں نے کچھ کہے بغیر سیل فون لے لیا تھا۔ سلام دعا کے بعد روشانی نے کہا، وہ عیسیٰ بھائی بتا رہے تھے کہ ان کا موڈ کچھ آف ہے۔ ارے نہیں روشی، ایسی کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، میں روشانہ کو ہرگز ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے مجھے تو لگ رہا ہے کہ حجاب آپ خود پریشان ہیں۔ روشانی یقیناً بہت ہی بلند حوصلے کی مالک تھی، تبھی تو ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ میں کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہی تھی۔ ہاں روشی، میں واقعی اپسیٹ ہوں، بھیا شادی کے لیے تیار نہیں تھے، تم جانتی ہو نا۔ میں نے کسی قدر بے چینی سے کہا تو جواب میں وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ آپ دیکھتی جائیے آپ کے اکڑے بھائی کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں، سارے بدلے ایک ایک کر کے لوں گی۔ اس کا انداز اتنا ہلکا پھلکا تھا کہ میں بھی مسکرا دی، مگر میری پریشانی اپنی جگہ پر ابھی بھی قائم تھی۔ پھر بھی روشی، آئی تھنک تم نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے، شاید تمہیں ایک بڑی سٹرگل کرنا پڑے۔ ہاں میں جانتی ہوں حجاب، پر جب محبت کی ہے تو ڈرنا کیسا؟ اس کا انداز ابھی بھی ویسا ہی تھا، لاپرواہ سا، اور میں اس کی بہادری اور بلند حوصلے کی قائل ہو کرے گی اور دل سے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھی۔ اگلا دن بہت ہی مصروفیات لیے ہوئے نکلا تھا۔ دن بھر اسی ہنگامے کی نظر ہوا۔ بارات رات کی تھی، چونکہ میں بارات کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ جبھی بھیا میری وجہ سے بے حد اپسیٹ تھے، وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ یا پھر فیضی بھائی میرے پاس ہر صورت رکے، اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ پلیز بھیا، اتنے اہم موقع پر یہ زیادتی ہوگی، اتنا شوق ہے سب کو جانے کا، کیوں آپ روک رہے ہیں کسی کو؟ تم چپ رہو حجاب، انہوں نے مجھے نرمی سے جھڑکا۔ تبھی موسیٰ بھائی بولے، حجاب کچھ غلط نہیں کہہ رہی بھیا، گیٹ پر سیکورٹی گارڈ ہوگا، گھر پر زبیدہ بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ دیگر ملازم بھی ہوں گے۔ تم چپ کرو، میں تم سے بات نہیں کر رہا،
اور پاپا میں ہرگز کمفرٹیبل نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اوکے ڈونٹ وری بھیا, میں حجاب کے پاس رک جاؤں گا گھر میں. عیسیٰ بھائی نے کہا تو بھیا کچھ دیر اسے سرد مگر سوچتی نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر جیسے مطمئن ہو گئے. بھیا عام لڑکوں کی طرح پارلر تیار ہونے نہیں گئے تھے. ان کی تیاری میں کوئی خاص اہتمام نہیں تھا. بلیک ڈنر سوٹ میں سرخ ٹائی کے ساتھ جب گلے میں گلاب اور موتی کی مالا پہن کر وہ تیار ہوئے تو اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ ماما نے بے ساختہ ان کی نظر اتاری تھی. بارات بہت ہی دھوم دھام سے رخصت ہوگی تو میں جو ذرا سی مشقت سے آج کل تھکنے لگی تھی بے دم ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی. رات گہری ہو گئی تھی اور ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی. کچھ دیر پہلے یہاں سے بارات روانہ ہوئی تھی. اس کے تمام خوشگوار احساس ابھی بھی باقی تھے. میں نے انٹرکام پر زبیدہ سے کانٹیکٹ کیا اور اسے گھر کی صفائی وغیرہ کرنے کا کہا. جواب میں زبیدہ نے میری تسلی کرائی تھی کہ وہ اس کام کی طرف جانے لگی ہے. میں انٹرکام کا ریسیور رکھ کے پلٹی تھی تو عیسیٰ بھائی کو ٹرے میں کافی کے مگ لیے اندر آتے پا کر مسکرا دی. بھائی آپ آرام کر لیتے نا, اتنا تھکے ہوئے آپ. ارے نہیں گڑیا, یہ آرام کا تھوڑی دن ہے, یہ تو خوشیوں کی گھڑیاں ہیں سویٹی. وہ کافی خوش تھے. میں نے محبت سے انہیں دیکھا اور پھر ان کے ہاتھ سے مگ لینے کے بعد نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما اور اس پر بوسہ دیا. میری آنکھیں بھیگ رہی تھی. آپ نے جو کیا بھائی وہ واقعی قابل تحسین ہے. ارے نہیں بھائی, یہ تحسین نام مجھے بالکل پسند نہیں ہے. مجھے اپنی شریک حیات, اپنی لائف پارٹنر کا کوئی اور نام چاہیے. انہوں نے بے ساختہ گھبرانے کی اداکاری کی. پہلے تو میں سمجھی نہیں مگر جب سمجھی تو ان کی شرارت پر بے اختیار ہنستی چلی گئی. وہ کچھ دیر تک مجھے ہنستے دیکھتے رہے اور پھر لب بیچ کر اپنی نگاہوں کا اینگل بدل لیا. مجھے لگا جیسے وہ ایک دم اپسیٹ ہو گئے ہو. بھائی کیا ہوا؟ میں کچھ بے چین سی ہو کر بولی تو انہوں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے سر کو نہ ہلایا. آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا, بتائیں مجھے. نہیں تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے یہ کہہ کر اپنی پلکیں جھکا لی تھی. بھائی کہیں آپ روشی میں انوالو تو. میری آواز ایک دم بھرا گئی تھی اور آنکھیں چھلک گئی تھی. یہ خیال میرے لیے بھی کافی تکلیف دہ تھا. عیسیٰ بھائی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر بے ساختہ میرے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا. بیوقوف, اتنی فضول بات کیوں سوچی تم نے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. اتنا بھی خاص نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے سوشل ورک کا شوق ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو میں خود شادی کرتا, قربانی کبھی بھی نہ دیتا. میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر جیسے سچ کی پرکھ کرنی چاہی. ان کی آنکھیں بالکل صاف تھی اور وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے. میرے دل کو ذرا سا سکون ملا. لیکن بھائی آپ اداس تو تھے نا, وائے بتائیں مجھے. گڑیا چھوڑو پلیز. وہ جیسے اس ٹاپک سے کترانے لگے مگر میں نے ان کی جان نہیں چھوڑی اور تبھی انہوں نے کسی قدر مایوسی سے کہا, وجہ کوئی اور نہیں, تم ہو حجاب. تمہاری بے رنگ زندگی. تم ہنستی ہو, پیاری لگتی ہو ہمیں, مگر تمہاری مسکراہٹ, ہنی کاش کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا. عیسیٰ بھائی کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی اور میرے پاس تو جیسے کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں. ہم دونوں خاموش اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے رہے. لمحے ہمارے درمیان بے حد بوجھل ہو گئے تھے. پھر میں نے ہی خود کو سنبھالا. آپ کو یہاں نہیں رکنا چاہیے تھا بھائی. یہی تو موقع تھا خوبصورت لڑکیاں دیکھنے کا. کوئی آپ کو بھی پسند آ جاتی. میں نے جان بوجھ کر اپنی آواز میں شوخی کا رنگ بھرتے ہوئے کہا. ہاں میرا بھی یہی خیال تھا مگر ڈیئر سسٹر, کل ولیمے پر بھی تو یہ موقع مل سکتا ہے نا. انہوں نے بھی یقیناً میری خاطر ہی خود کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے کہا, مگر ان کی آنکھوں اور آواز سے اداسی چھٹی نہیں تھی. کچھ دیر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر عیسیٰ بھائی کے سیل فون پر ان کی کسی دوست کی انگلینڈ سے کال آنے لگی. اوف, اسے بھی ابھی فون کرنا تھا. اندر سگنل کا مسئلہ ہوتا ہے, میں ابھی بات بھی نہیں کر سکتا. وہ کچھ جلا کر بولے تو میں نے بے ساختہ ٹوکتے ہوئے کہا, ایسا مت کریں بھائی, ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو, آپ باہر جا کر بات کر لیں. پر ہنی تم اکیلی ہو جاؤ گی نا. اس کی باتیں ایک بار شروع ہو جائیں تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اٹس اوکے بھائی, میں اکیلی کہا ہوں, زبیدہ فارغ ہو کر آتی ہوگی میرے پاس. میں نے انہیں تسلی کرائی اور انہیں وہاں سے بھیج دیا. ان کے جانے کے بعد میں نے انٹرکام پر ایک بار پھر زبیدہ سے رابطہ کیا تھا. کام مکمل ہو گیا زبیدہ؟ بس بی بی جی, کام تو ہو گیا, میں نہانے جا رہی ہوں. میں نے سوچا ذرا سا تیار ہو جاؤں میں بھی. وہ خاصی جلدی میں لگ رہی تھی. میں نے مسکرا کر کہا, ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ اور سمن سے کہو کہ میرے اور بھائی کے لیے کھانا گرم کر دے. جی بہتر. اس نے یہ کہا تو میں نے ریسیور
کریڈل پر ڈال دیا اور پھول جانے والی سانسوں کو بحال کرنے لگی کہ تبھی دروازے پر آہٹ محسوس ہوگی۔ اتنی جلدی آ گیا آپ؟ کہہ تو رہتے آپ کے اتنی دیر لگ سکتی ہے۔ میری پشت دروازے کی طرف تھی، میں رخ پھیرے بغیر مسکرا کر بولی تھی۔ اتنی جلدی کہا؟ مجھے تو ایک لمحہ صدی سے بھاری لگا تھا۔ جواب میں قدموں کی چاپ ابھری اور کوئی میرے سامنے آ گیا۔ وہ ابو داؤد تھے۔ انہیں دیکھ کر میں ایک دم حیران رہ گئی۔ حیرت، خوف اور غیر یقینی کے شدید احساس نے مجھے جیسے برف کی طرح جما ڈالا تھا۔ جی چاہتا ہے کہ چوم لوں فرتے شوق سے وہ لب جو مجھے دیکھ کر حیرت سے کھل گئے۔ وہ کسی قدر شرین انداز میں یہ بولے تھے اور پھر آگے بڑھ کر کوئی شوخ جسارت کرنی چاہی، مگر میں اس لمحاتی شوق سے نکل کر فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ دھیان سے جانے من، آپ کی حالت ہرگز ایسی نہیں کہ یہ اچھل کود کر سکیں آپ۔ ان کا مخصوص بے باکانہ انداز تھا اور نظریں اتنی گہری، اتنی تفصیلی تھی کہ میں نہ صرف سمٹ سکی بلکہ اپنے وجود کو شال میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری اس کوشش نے یقیناً انہیں ہنسنے پر مجبور کیا تھا۔ کم آن ڈیئر، ہسبینڈ ہوں تمہارا، تمہارے اس روپ کو دیکھنے کے لیے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں آیا ہوں۔ وہ اسی لہجے سے بولے تھے اور میں اپنی جگہ کٹ کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آگے؟ جائیں پلیز یہاں سے۔ میری جیسے جان پر بنائی تھی۔ عیسیٰ بھائی لان میں تھے اور کسی وقت بھی یہاں آ سکتے تھے، اور اس کے بعد میں سوچ کر دل ہی دل میں ڈر رہی تھی۔ بتایا تو ہے یار کہ تمہاری اس خوبصورت روپ کو دیکھنے آئے ہوں۔ وہ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ ہزار چیزوں میں تیری شباہتیں ملی مجھ کو، پر دل کی مرضی ہے اگر تو نہیں تو تجھ سا بھی نہیں۔ بس کرے، فضول باتیں مت کرے مجھ سے۔ کیا یہ فضول باتیں ہیں؟ ایک دم وہ سنجیدہ ہو کر بولے تو میں غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، جائیں یہاں سے آپ۔ اگر نہ جاؤں تو؟ ایک دم وہ غصے میں آ کر مجھے گھورنے لگے، مگر میں ان سے ڈری نہیں۔ جواب میں انہیں گھور کر کسی قدر غصے سے بولی، تو میں بھی گارڈ کو بلا لوں گی، اسے کہوں گی کہ وہ آپ کو دھکے مار کر یہاں سے نکال دے۔ میرے اندر جتنا غصہ، جتنی تلخی تھی، وہ میرے لہجے میں سمٹ آئی۔ ایک لمحے کو ابو داؤد کا رنگ پھیکا پڑا اور پھر انہوں نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، کون سے گارڈ کو بلاؤ گی؟ جو گیٹ پر ہے اسے، یا جو لان میں ہے؟ بلاؤ جسے بلانا ہے۔ ابھی اسے تمہارے سامنے ڈھیر نہ کر دی تو پھر کہنا خالی ہاتھ نہیں آ رہا میں بھی۔ ان کے کاٹدار لہجے میں گہرا طنز اور صفاقی اتر آئی تھی۔ میں سر سے پیر تک کانپ اٹھی۔ اس کا مطلب کہ وہ عیسیٰ بھائی کے گھر میں موجودگی سے بے خبر نہیں تھے۔ مجھے لگا تھا کہ خوف کی وجہ سے میرا وجود پسینہ اگلنے لگا ہے۔ اب بولو، کیوں تمہارا رنگ اڑ گیا ہے؟ بہت پیارے ہیں نا تمہیں اپنے بھائی اور میں؟ میری تو کہیں کوئی جگہ نہیں نا تمہارے دل میں؟ ان کا لہجہ عجیب تھا، یا مجھے لگا، اور میں بے دم سی ہو کر وہیں ڈھیر سی گئی تھی۔ بے بسی کا شدید احساس میرے بہتے ہوئے آنسو سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اب رو کیوں رہی ہو تم؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میرے آنسو چن لیے اور میں خاموشی سے سسکیاں لیتی رہی۔ وہ میری طرف ذرا سے سرکے اور پھر بہت ہی نرمی اور بہت دھیرے سے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ میں اتنی بے بسی محسوس کر رہی تھی کہ وہ خود کو ان سے چھڑوا نہ سکی، حالانکہ ان کا یہ قدم مجھے کافی برا لگا تھا۔ کیوں پریشان کرتی ہو تم مجھے؟ میں تم سے ملنے اور کچھ دیر کو اچھا وقت گزارنے آیا تھا۔ آپ چلے جائیں ابو داؤد، ابھی کوئی آ جائے گا۔ یہ میری بے بسی کی انتہا تھی کہ میں ان کی منتیں کر رہی تھی۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں، بتایا تو ہے۔ وہ کچھ بھڑک کر بولے، ان کا ہاتھ میرے چہرے پر تھا۔ مگر میں ڈرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے نا۔ تم کھانا کھانے لگی تھی نا، کھانا کھاؤ، مجھے بھی بھوک لگی ہے، آؤ کچن میں چلتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر رہ گئی کہ عجیب کھسکا ہوا انسان تھا، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا اسے، جبکہ میری جان ہوا ہو رہی تھی۔ ابو داؤد اس طرح مت کریں پلیز، میں بے تحاشا پریشان ہو کر بولی۔ انہوں نے چونک کر کسی قدر حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولے، کیا کر رہا ہوں میں؟ ہاں، حالانکہ دل کچھ کرنے کو مچل رہا ہے میرا، پر پھر بھی میں خود کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ ان کا پرتپش لہجہ اور لو دیتی آنکھیں مجھے کچھ اور پریشان کرنے لگی۔ کیا تم کھانا نہیں کھلاؤ گی اپنے ہاتھ سے؟ ویسے آج مجھے ضد ہو گئی ہے کہ سالہ صاحب کی شادی ہے نا، کھانا یہاں سے ہی کھا کر جاؤں گا۔ کیا سمجھتے ہیں مجھے نہ بلا کر میں شریک نہیں ہو سکتا؟ ویسے میری بیوی، تم خواہ دیر کری ہو، اگر سالہ صاحب آگے واپس اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ، تو پھر مجھے اپنی دلہن کے ساتھ دیکھ کر سلطان راہی کی طرح بھڑک اٹھیں گے، اور پھر کیا ہوگا اندازہ تو ہوگا نا کچھ آپ کو۔
وہ بے نیازی سے سگریٹ لگا کر بول رہے تھے اور میں ڈر کر انہیں دیکھنے لگی. پھر میں اتنی ڈری کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کچن کی طرف چلی آئی. کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کے ایک چیئر کے نزدیک لا کر انہیں کھڑا کیا. بیٹھے یہاں, میں کھانا گرم کرتی ہوں. میں جان گئی تھی کہ وہ ضد کا پکا انسان اپنی ضد منوا کر ہی چھوڑے گا, تبھی میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. نہیں تم بیٹھو, میں کھانا گرم کر لیتا ہوں. ایسی حالت میں کام کیسے کرو گی؟ وہ ایک بار پھر میرا بھرپور جائزہ لے کر بولے. ان کی نظریں ایسی تھی کہ میں ایک بار پھر کھسیا کر رہ گئی. ڈونٹ وری, یہ کوئی مشکل کام نہیں, میں نے کسی قدر خشک انداز میں کہا. میں جلد سے جلد ان سے اپنی جان چھڑوانا چاہ رہی تھی, تبھی تو معمول سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے میں نے کام کیا. چلیں شروع کریں کھانا. میں نے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا. بریانی, چکن روسٹ, جلد فریزی اور کباب کے علاوہ سیلڈ اور رائتا. خود فریج سے کھیر کا باؤل نکالنے لگی. تم بھی آؤ نا میرے ساتھ. وہ دونوں بازو ٹیبل پر ٹکائے بہت ہی سکون بھرے انداز میں مجھے دیکھ رہے تھے, جبکہ میرے اندر جیسے پنکھ لگے تھے. نہیں, مجھے بھوک بالکل نہیں ہے. کیوں؟ مجھے دیکھ کر تمہاری بھوک اڑ گئی ہے نا؟ وہ بولے تو میں نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی تھی. اب کھا کیوں نہیں رہے آپ؟ تم کھلاؤ گی تب کھاؤں گا. انہوں نے معصومی سے آنکھیں پٹپڑائی تو میں دانت کچکچا کر رہ گئی. پھر کچھ کہے بغیر ان کے نزدیک آئی اور باقاعدہ نوالے بنا کر ان کے منہ میں ڈالنے لگی. میرے انداز میں کسی قدر جلدی تھی. دوسرے لقمے پر انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا. کیا تم جلدی کھلا کر جان چھڑانا چاہ رہی مجھ سے؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا. ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا اور میں ان کے اس قدر درست اندازے پر قدرے گھبرا کر بولی, نہیں تو. جھوٹ مت بولو حجاب. انہوں نے میرا ہاتھ روک لیا. کچھ دیر تک مجھے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس بھری. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے بیوی. سالہ صاحب کی واپسی تک مجھے یہاں رہنے دو. وہ آتے ہی پہلی فرصت میں مجھے شوٹ کر دیں گے, پھر تمہارا کام آسان ہو جائے گا. فضول مت بولیں آپ. میں نہایت غصے سے انہیں ٹوک گئی تھی. ایسا ہی ہے حجاب, کیونکہ وہ شخص ہر صورت جیتنا چاہتا ہے مجھ سے, مگر میں جیتے جی ایسا نہیں ہونے دوں گا. وہ تمہیں مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے مگر. بات کرتے ہوئے وہ ایک دم رکے تھے. پھر چند گہری سانس بھرنے کے بعد وہ بولے, تمہیں پتا ہے اس نے تمہاری طرف سے مجھے خلا کا نوٹس بھیجا ہے. یہ انکشاف ایسا تھا کہ میں پوری ہستی سمیت ہل کر رہ گئی تھی. حجاب, اسے منع کر دینا, ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں تمہیں یہاں یہی سمجھانے آیا تھا. وہ کسی قدر تلخی اور غصے سے بولے تھے اور میں نے دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھا تھا. اپنے بھائی کو سمجھا دینا کہ مجھے دوسرا نوٹس کورٹ سے نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ میں کورٹ جانے سے نہیں ڈرتا. بات تمہیں نہ چھوڑنے کی ہے. میں کسی صورت ایسا نہیں کروں گا حجاب, لیکن اگر اس نے ایسا زبردستی کرانے کی کوشش کی تو پھر تم مجھے جانتی ہو, میں اسے شوٹ کر دوں گا. ان کے لہجے میں اتنی صفاقی تھی کہ میں گھبرا کر رہ گئی. اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتی, ایک دم سے زبیدہ دوڑتی ہوا آئی. وہ بی بی جی, بارات آ گئی ہے, دلہن کو رخصت کرا کے. اس کی نظریں میرے بجائے ابو داؤد پر تھی. میں ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی. ابو داؤد آپ چلے جائیں پلیز. میری لرزتی آواز میں التجائیں آئی تھی. کیوں جاؤں میں؟ ویسے موقع اچھا ہے. میرا خیال ہے کہ سالہ صاحب سے یہی دو ہاتھ کر لیتا ہوں. وہ غراہٹ بڑے آواز میں کہتے ایک جھٹکے سے اٹھے اور میں تڑپ کر ان کے سامنے آ گئی. فار گاڈ سیک ابو داؤد پلیز آپ جائیں یہاں سے. میں نے دونوں ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے تھے. انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت مجھے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا, بلکہ اپنے سینے میں بیچ لیا تھا. جو میں نے کہا تمہیں یاد ہے نا, اسے کہہ دینا کہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرے, ورنہ اس گھر سے کسی ایک کا جنازہ لازمی اٹھ جائے گا. ان کے سرد لہجے میں کسی سام کی پھنکار سی تھی. ابھی تو جا رہا ہوں مگر میں پھر آؤں گا تمہیں لینے کے واسطے, سنا تم نے؟ انہوں نے جھک کر میرے کان میں کہا اور پھر مجھے آہستگی سے الگ کرتے پلٹ کر کچن سے نکلے اور جلدی سے آگے بڑھتے چلے گئے. میرا پورا وجود تھر تھر کانپتا رہا. کسی کے دیکھ لی جانے اور لڑائی ہو جانے کی صورت میں اٹھنے والے طوفان نے مجھے دہشت کا شکار کیے رکھا, مگر شکر ہے کہ خیریت گزری. ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی. مجھے تو اب نئے سرے سے ابو داؤد کی دھمکیاں یاد آئی تھی. میں بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر روتی چلی گئی. پھر میری یہ سسکیاں کراہوں میں بدلی اور پھر دبی دبی چیخوں میں. مجھے لگا تھا کہ میں مر رہی ہوں. درد تھا شدید قسم کا, بہت ہی شدید درد, اور پھر میں بے ساختہ چیختی چلی گئی. پھر ہوش اور بے ہوشی کے جانے کتنے مراحل طے ہوئے تھے.
اس کے بعد جب میں مکمل ہوش و حواس میں لوٹی تو قدرت نے جنت میرے قدموں تلے بچھا دی تھی۔ بچے کی پیدائش کی جو ڈیٹ ڈاکٹر نے دی تھی وہ اگلے مہینے کی تھی، مگر اس رات اچانک طبیعت خراب ہو جانے کے باعث ڈاکٹر نے وقت سے پہلے ہی آپریشن کر دیا تھا میرا۔ بیٹا بہت مبارک ہو ہنی، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، معصوم فرشتوں جیسا۔ عیسیٰ بھائی اور ثانیہ بھابھی میرے پاس آئے تھے جب میں ہوش میں آئی۔ کمزوری میرے ہر احساس پر حاوی تھی اور میری دھیمی مسکراہٹ بھی بہت ہی بوجھل سی تھی۔ دیکھو بیٹے یہ کتنا پیارا ہے۔ ماما نے گلابی کمبل میں لپٹا روئی کے گالو جیسا بچہ میرے پہلو میں لٹایا۔ میری نگاہ بے ساختہ میرے بچے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کا بڑا سا ماتھا، غلافی آنکھیں اور کھڑی ناک، وہ بالکل ابو داؤد کی تصویر تھا۔ جھک کر بچے کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے جانے کے اس احساس کے تحت میری آنکھیں چھلک گئی تھی، اور جب میں سب کی نظر بچا کر آنسو پہنچ رہی تھی تبھی میری نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ سلور فریم گلاسز کے پار بڑی بڑی آنکھوں میں رت جگوں کا خمار لیے اون بھیا بے حد خاموش اور سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ چونک سی گئی۔ اون بھیا کیسے ہیں آپ؟ یہ بات تو مجھے تم سے پوچھنی چاہیے ہنی۔ ان کی آواز بہت ہی بوجھل تھی۔ میں آہستہ سے مسکرا کر بولی، میں تو ٹھیک ہوں۔ روشی کیسی ہے بھیا؟ جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں ان کے چہرے پر موجود گھمبیر تاثر میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ کہے بنا وہ نگاہوں کا زاویہ بدل گئی اور میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں کچھ دیر کو کچھ بول نہ سکی۔ بھیا آپ اسے بھی ساتھ لے آتے نا؟ کافی دیر بعد میں کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو وہ بولے، جاؤں گا تو ساتھ لیتا آؤں گا، ڈونٹ وری۔ عیسیٰ بھائی آج اون بھیا کا ولیمہ ہے نا؟ اون بھائی اٹھ کر گئے تب میں نے عیسیٰ بھائی سے پوچھا جو مسلسل بچے کو گود میں لیے اسی سے کھیل رہے تھے۔ ہاں بالکل۔ تو آپ سب لوگ یہاں ہیں تو وہاں انتظامات کون دیکھ رہے سارے؟ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو ہنی؟ پاپا کے علاوہ فیضی بھیا اور موسا بھی ہے نا، میں بھی ابھی بھی آیا ہوں، ورنہ تو اون بھیا ہی یہاں موجود رہے۔ کیا اون بھیا رات سے آئے، گھر واپس نہیں گئے؟ نہیں گئے، حالانکہ ہم سب نے بہت اصرار کیا مگر وہ بہت اپسیٹ تھے تمہاری طبیعت کی وجہ سے۔ اوہ نو، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ روشی کیا سوچتی ہوگی؟ مجھے کچھ عجیب سی خجالت نے آن لیا تھا۔ بھابھی نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھپتے ہوئے کہا، کم آن حجاب، روشی ایسی لڑکی بالکل نہیں، وہ ایسا ویسا کچھ نہیں سوچے گی، بلکہ وہ تو تمہاری وجہ سے کافی پریشان تھی، بار بار اس کی کالز آتی رہی۔ پھر بھی بھابھی مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ میری وجہ سے۔ ارے نہیں، یہ تو قدرت کے کام ہے نا۔ روشی بھی اون بھیا کی تمہارے ساتھ محبت سے آگاہ ہے۔ بھابھی نے پھر مجھے تسلی دی تو مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اچھا آپ زبیدہ کو میرے پاس چھوڑ دیں بھابھی، روشی کو پارلر وغیرہ جانا ہوگا، آپ لوگ گھر چلی جائیں۔ بھابھی میری پریشانی کو محسوس کر کے مسکرا دی تھی۔ حجاب تم خواہ کانشیس ہو رہی ہو، روشی ان سب باتوں کو سمجھتی ہے، وہ کوئی غیر تو نہیں، بہت اپنائیت ہے اس کے ہر انداز میں، اینڈ ڈونٹ یو وری ہنی، بلکہ وہ تمہاری وجہ سے کافی پریشان بھی تھی۔ ابھی ہمارے بیچ یہ باتیں ہو رہی تھی جب میرون بڑی سی شال میں نکھری سی روشانے پاپا کے ساتھ وہاں چلی آئی۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران ہونے لگی تھی۔ کیسی طبیعت آپ کی حجاب، اور بیٹا بہت مبارک ہو۔ اس نے جھک کر مجھے اور بچے کو باری باری پیار کیا اور پھر اپنے مہندی بھرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ روشی تم نے کیوں زحمت کی؟ مجھے کل یا پرسوں پھر گھر آ ہی جانا تھا نا۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ کو دیکھے بغیر تو شاید رہ لیتی، مگر آپ کے بیبی کو دیکھے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ بہت کیوٹ ہے یہ۔ ویسے یہ حجاب کا بیٹا ہے، اون بھیا کا نہیں، ثانیہ بھابھی نے مذاق کرتے ہوئے کہا تو روشانے شرما سی گئی تھی۔ ویسے سچ بتاؤ، تم بچے کو دیکھنے آئی تھی یا اپنے دولہا کو؟ بھابھی کی بات پر روشانے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ہنس پڑی تھی۔ ویسے مجھے دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیوں بھیا؟ عیسیٰ بھائی نے شرارت کو لمبا کرتے ہوئے اون بھیا سے پوچھا جو اسی طرف آ رہے تھے۔ وہ ذرا سے چونکے اور پھر جھکی پلکوں اور شرمائی سے روشانے کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر ایک شکن آئی تھی، مگر کچھ کہے بنا انہوں نے اپنے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ پھر پاپا کے پاس رک کر انہوں نے کچھ بات کی اور پھر پلٹ کر چلے گئے۔ روشانے بیٹا آپ ایسا کرو کہ اون کے ساتھ گھر چلے جاؤ، کوشش تو ہماری یہی ہے کہ شام تک ڈاکٹر سے بات کر کے حجاب کو بھی ہم لوگ گھر لے آئیں۔ جی پاپا ٹھیک ہے، روشانے نے جھکی پلکوں سمیت کہا۔
تبھی ایک بار پھر اون بھیا ڈاکٹر کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور پھر بولے، ویل آپ کے پیشنٹ کی طبیعت کافی بہتر ہے، مگر ابھی آپ انہیں ڈسچارج مت کروائیں، میرا تو یہی مشورہ ہے، بیکاز جو کیئر انہیں یہاں مل سکتی ہے وہ گھر پر نہیں۔ ڈاکٹر بڑے بھیا اور عیسیٰ بھائی سے اس ٹاپک پر کچھ دیر بات کرتا رہا، تو یہی پایا کہ مجھے ابھی گھر نہیں لے جایا جائے گا۔ اون بھیا نے ولیمہ کینسل کرنے کا کہا، جس سے پاپا نے فوراً رد کر دیا۔ نہیں اون، یہ کسی طور پر بھی مناسب بات نہیں۔ حجاب بیٹی ٹھیک اور کر انشاءاللہ آپ لوگوں کی خوشی میں شریک ہوتی رہیں گی، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ گھر جاؤ، انکار اب نہیں ہونا چاہیے۔ حجاب بہتر ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں آپ۔ پاپا نے اتنی لمبی ڈیٹیل میں صاف الفاظ میں کہا تو اون بھیا جو انکار کرنے والے تھے ایک دم خاموش ہو گئے۔ اور ہاں، فیضان سے کہنا کہ مجھے کال کر لے۔ جی بہتر پاپا، مگر یہ ابھی آئی تھی، اتنی جلدی کیا ہے، ذرا رک کے آ جائیں۔ اون بھیا نے ایک نگاہ رشانے پر ڈال کر پاپا سے کہا تو رشانے کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہر آ گیا تھا۔ ارے نہیں بیٹے، ایک رات کی دلہن ہے، اچھا نہیں لگتا یہاں خواہ بیٹھنا، تم ساتھ لے کے جاؤ انہیں۔ اب کی بار ماما نے ٹوکتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹے، فی امان اللہ۔ انہوں نے ایک فدویانہ نگاہ بہو بیٹے پر ڈالی اور مسکرا کر کہا۔ رشانے سر جھکائے کھڑی اون بھیا کے لمبے تڑنگے سراپے کے سامنے نازک سی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کو ساتھ دیکھنے کا یہ پہلا تجربہ تھا اور وہ واقعی جیسے ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ میں بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ کیوں رات کی ریت پر بکھرے ہوئے تاروں کے کنکر چنتی ہو، کیوں سناٹوں کی سلوٹ میں لپٹی آوازیں سنتی ہو، کیوں اپنی پیاسی پلکوں کے جھالر میں خواب پروتی ہو، تم کیوں روتی ہو؟ اب کون تمہاری آنکھوں میں صدیوں کی نیند ڈالے گا؟ اب کون تمہاری چاہت کی ہریالی میں کھیل کھیلے گا؟ اب کون تمہاری تنہائی کا اندیکھا دکھ جھیلے گا؟ اب ایسا ہے، یہ رات مسلط ہے جب تک، یہ شمع جب تک جلتی ہے، یہ زخم جہاں تک چبھتے ہیں، یہ سانسیں جب تک چلتی ہیں، تم اپنی سوچ کے جنگل میں راہ بھٹکو اور پھر کھو جاؤ، اب سو جاؤ۔ چند گھنٹوں کی بات تھی، میں نے سب کو مطمئن کر کے بھیج دیا تھا اور اب صرف زبیدہ میرے پاس تھی، اور میں نہ جانے کیوں ایک بار پھر تکلیف دہ یادوں میں گھر کر جیسے اذیتوں کے سمندر میں گم تھی۔ مستقبل کا خوف مجھے کافی وحشت زدہ کر رہا تھا۔ بھیا کی سوچ مجھ پر صاف ہو چکی تھی اور ابو داؤد کی بھی۔ پھر مجھے لگا تھا کہ یہ دو مردوں کی انا کی جنگ تھی جس میں پہلے میں برباد ہوئی اور اب میرا بیٹا بھی۔ کیا میں یہ سب برداشت کر سکتی تھی؟ مگر میرے پاس بھی تو کوئی اور راستہ، کوئی اور اس مسئلے کا سولوشن نہیں تھا۔ بے بسی کے طور پر آنسو میرے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ امید کی معمولی کرن بھی تو دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی ایک آواز آئی، حجاب۔ ابو داؤد کی آواز اپنے بے حد قریب سن کر میرے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میری جیسے روح فنا ہو گئی تھی۔ ریلیکس، لیٹی رہو، آئی نو کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایک خوفزدہ نگاہ ان پر ڈال کر میں اپنے بچے کو پریشانی سے جیسے ہی اٹھانے لگی تو انہوں نے میرے کندھوں پر دباؤ ڈال کر مجھے نرمی سے روک دیا۔ بے فکر ہو، میں تم سے اپنے بچے کو چھیننے نہیں آیا، تمہارے ساتھ ساتھ اسے بھی ایک نظر دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن اگر تم اجازت دو تو۔ میں ان کی بات پر انہیں دیکھنے لگی تو وہ بولے، میں جانتا ہوں حجاب کہ تم مجھے بہت برا سمجھتی ہو، مگر حجاب، ایک آدمی میں سب برائیاں ہی ہو ضروری تو نہیں۔ وہ اس قدر نرمی سے بولے کہ میں بے اختیار نظر چرا گئی۔ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ بھی نہیں ہے نا؟ گڈ۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر جیسے خود پر طنز کر کے ہنسے تھے، پھر کچھ دیر ہونٹ بیچے رہے، پھر رخ پھیر کر کاٹ سے بچے کو اٹھا لیا۔ میری جیسے روح جسم کے اندر پھڑ پھڑانے لگی تھی۔ وہ ابو داؤد تھے، بے حس صفاک انسان، مجھے ان پر کوئی اعتماد نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری اجازت سے بچے کو دیکھیں گے، اور اب کچھ ہی دیر میں وہ اپنی کہی بات کو بھول گئے تھے۔ یہی حقیقت تھی ان کی۔ میں نے زبیدہ کی طرف دیکھا، بینچ پر کشن سر کے نیچے رکھے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اگر ابو داؤد بچے کو لے جانا چاہتے تو شاید میں کچھ بھی نہ کر پاتی۔ خوف میرے وجود میں دوڑنے لگا تھا۔ تم نے کوئی نام سوچا ہے حجاب؟ انہوں نے اچانک سر اٹھا کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ویسے اسامہ کیسا نام ہے؟ پتہ نہیں، میں نے کچھ اور نام سوچا ہے اور میں وہی رکھوں گی۔ میرے انداز، میرے لہجے میں ایک طرح کی ہٹ درمی تھی۔
میں انہیں یہ جتلانا چاہتی تھی کہ مجھ سے یا میرے بچے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یار تم وہ اگلی بار رکھ لینا نا، اس کا نام اسامہ ہی رکھتے ہیں، مجھے پسند ہے یہ نام۔ ان کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ یہ کمپرومائز آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ میں جیسے پھٹ کر بولی تھی۔ یار جو ہمارے حالات ہیں نا، لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور بہن بھائی آ پائے۔ سارا صاحب شاید اس سے پہلے ہی اسے یتیم کر دے۔ وہ جھک کر بچے کو پیار کرتے ہوئے ہنس کر بولے اور میرے دل پر جیسے ایک گھونسا پڑا تھا۔ میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے دیکھ کر نظریں پھیر گئی تھی۔ انہوں نے بچے کو میرے پہلو میں لٹایا اور پھر کوٹ کی جیب میں ٹٹول کر ایک مخملی کیس نکالا۔ میں نہ چاہتے ہوئے ان کی طرف مڑ گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد حیران رہ گئی۔ یہ لو تمہارے لیے۔ بٹ وائی؟ میرے ماتھے پر ایک دم بل پڑے تھے، کیونکہ گفٹ کے جواب میں گفٹ دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے یار۔ وہ کافی خوش دلی سے میری تلخ باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ میں نے آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا، سمجھے آپ؟ ارے ایسے کیسے؟ اسامہ سے بڑھ کر اور کیا اچھا گفٹ ہوگا؟ پہلے تم صرف میری بیوی تھی، اب میرے بچے کی ماں بھی ہو۔ نہیں، نہ میں آپ کی بیوی تھی نہ آپ کے بچے کی ماں ہوں۔ مجھے اس خیرات کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے ابھی تک کچھ بھی بھولا نہیں تھا، ماضی میرے سامنے تھا اور میں کچھ بھول بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ تبھی میری بات پر ابو داؤد کا چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ دیکھو حجاب، بہتر ہے کہ تم ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ نہیں، میں آپ سے کہوں گی کہ آپ مجھے اور میرے بیٹے کو بھول جائیں، جان چھوڑ دیں ہماری۔ میں چیخ کر بولی تھی مگر بے ساختہ میں نے کراہتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سٹیچنگ میں کھچاؤ کے باعث درد کی تیز لہریں اٹھی۔ ابو داؤد نے بے اختیار مجھے تھام لیا تھا۔ ریلیکس حجاب، کام ڈاؤن۔ میں نے ان کے ہاتھ زور سے جھٹک دیے اور دبی ہوئی آواز میں بولی، آپ چلے جائے یہاں سے۔ حجاب! وہ کس قدر غصے میں بولے، ان کے انداز میں وارننگ سی تھی مگر پھر بھی میں ان سے ڈری نہیں۔ میں نے کہا نا کہ آپ چلے جائیں، میں صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی آپ کی۔ میں پھر چیخ کر بولی تھی، اپنی تکلیف کی پرواہ کی بنا، اور ابو داؤد نے ہارن بیچ کر مجھے دیکھا اور پھر اسی خاموشی سے ایک جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری نگاہ اس جیولری کیس پر پڑی تھی جس سے وہ میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ میں نے کچھ دیر دھند آلود نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اٹھا کر اسے دیوار سے دے مارا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ موسم بدل گیا تھا اور اب شامیں لمبی ہونے لگی تھی۔ فضا میں موجود ٹھنڈ جسم کو بھلی لگنے لگی تھی مگر اس کے باوجود ماما کی خاص قسم کی تاکید ہوتی کہ اسامہ کو سردی سے بچایا جائے۔ اس وقت دھوپ ڈھل رہی تھی جب میں اسامہ کو لے کر کمرے میں واپس آئی۔ اسامہ کو زیادہ تر روشی ہی سنبھالتی تھی۔ ثانی بھابھی پریگننٹ تھی اور ان کی طبیعت بھی کافی گری رہتی۔ روشی نے ہی گھر کی تقریباً ساری ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھی۔ ایسے میں ثانی بھابھی کا خیال بھی وہی رکھتی۔ اتنی نازک تھی پھر بھی سارا دن بھاگ کر ہر کسی کی خدمت کرتی، اور مجال ہے کہ ذرا جو تھکتی ہو۔ ماما نے اسے ایجوکیشن کنٹینیو کرنے کا مشورہ دیا مگر اس نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ روشی تم کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ ایم اے تو کر لو، ساری زندگی کام تو پھر کرنے ہی ہوتے ہیں نا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، کیا کروں گی پڑھ کر؟ تمہارے بھیا صاحب جو ہے نا، میتھس کے کوسچن سے کہیں بڑھ کر گھمبیر ہے میرے لیے۔ اگر انہیں سمجھ لو تو جان لو، سمجھ لینا کہ ساری ڈگریاں میں نے سمیٹ لی ہیں۔ روشی وہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں اکثر فکر مند ہو کر پوچھتی تو وہ بولتی، خراب ہو کر تو دیکھیں، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، روشان خان نام ہے میرا۔ جواب میں وہ ہنس کر بولتی اور میں پرسکون ہو جایا کرتی۔ اور بھیا کا رویہ بھی کافی نارمل تھا۔ ان کے کسی بھی انداز سے ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ روشانی کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں۔ روشی کو بچے بہت اچھے لگتے تھے اور اسی وجہ سے وہ اسامہ کو ہر وقت اپنے ساتھ لپٹائے رکھتی۔ کام کرتے ہوئے بھی اکثر اسامہ اسی کی گود میں ہوتا۔ اگر تمہیں بچے اتنے ہی اچھے لگتے تو پھر خود جلدی سے اماں بن جاؤ نا۔ ایک دن میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا شدید احساس ہوا مگر روشی نے اس کے بعد بہت ہی خوبصورتی سے مجھے ڈال دیا تھا۔ حجاب! میں اسامہ کے کپڑے چینج کر رہی تھی جب روشی نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ میں نے مصروف رہ کر سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تمہیں آن بلا رہے ہیں ڈرائنگ روم میں۔ خیریت، کوئی آیا ہے کیا؟ میں نے چونک کر اس کی شکل دیکھی مگر وہ بولی،
لاؤ اسے میں کپڑے پہنا دیتی ہوں، آ جاؤ میرے بیٹے میرے پاس۔ اس نے اسامہ کو مجھ سے لے لیا تو میں پھر بولی، روشی بتاؤ نا کون آیا ہے؟ میں پریشانی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ روشانہ نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور پھر بولی، ہاں آیا تو ہے کوئی، اور اون تمہیں وہی بلا رہے ہیں، شاید کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ روشانہ مجھے کچھ بھی بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں پیروں میں سلیپر ڈالے کچھ پریشان، کچھ الجھن بھرے انداز میں ڈرائنگ روم میں گئی تو ایک دم ٹھٹک گئی، کیونکہ ماما، پاپا، فیضی بھیا، اون بھیا، ایسی عیسیٰ بھائی کے ساتھ ابو داؤد بھی موجود تھے۔ میرے قدم ایک دم رکے تھے اور میرے ٹھٹکنے کی وجہ ابو داؤد کی موجودگی تھی۔ آف وائٹ 2 پیس سوٹ پہنے، بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ سگریٹ کے کش لیتے، کسی قدر سرد مہر، لا تعلق اور بے نیاز نظر آ رہے تھے، مگر میرے اندر قدم رکھتے ہی ان کی اس لا تعلقی اور بے نیازی کی جگہ گہری توجہ اور دلچسپی نے لے لی تھی۔ وہ غور سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں سخت پریشان ہو گئی تھی ان کی اس فضول حرکت پر، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ اسامہ کدھر ہے؟ اسے تم کیوں نہیں لے ساتھ؟ انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے بات کرتے ہوئے پوچھا، کسی کی بھی کوئی پرواہ کیے بغیر، اور میرے اندر موجود تلخی اور الجھن کچھ مزید گہری ہوگی۔ میں نے اپنے ہونٹ بیچتے ہوئے سوالی نگاہوں سے اون بھیا کو دیکھا۔ بیٹھ جاؤ ہنی، مجھے بات کرنی تھی تم سے، اینڈ ریلیکس، اون بھیا نے کسی قدر سنجیدگی سے کہا، اور میں کچھ کہے بغیر اون بھیا کے پاس خالی جگہ پر کچھ پریشان سی بیٹھ گئی تھی۔ یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم نے زبردستی تمہیں اپنے ساتھ روکا ہوا ہے۔ کچھ دیر کی تکلیف دہ خاموشی کے بعد اون بھیا کی آواز گونجی تھی، جس میں کچھ اور سنجیدگی تھی اور کچھ تلخی بھی آئی تھی۔ میں نے پریشانی بھری کیفیت میں سر اٹھا کر اون بھیا کو دیکھا، وہ میری طرف ہی متوجہ تھے۔ حجاب، یہ بات تمہارے علم میں ہوگی کہ میں نے کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہے، اور انہیں یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ تمہارا فیصلہ نہیں، عدالت سے پہلے فیصلہ سننا چاہتے ہیں، تو تم اپنی مرضی سے آگاہ کر دو ابو داؤد کو۔ اون بھیا کی بات پر میں کچھ دیر خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ یہ نہیں تھا کہ ابو داؤد سے جدائی کے اس لمحے میں اپسیٹ ہو رہی تھی۔ میری حیثیت انہوں نے اپنی زندگی میں مجھ پر جو واضح کی تھی، اس کے بعد اس تعلق میں محبت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ بہرحال مجھے ایک عزت دار لڑکی ہونے کے ناطے اپنی انا اور پندار کے ساتھ عزت نفس بھی عزیز تھی، مگر معاملہ اس وقت اون بھیا کا تھا۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ ابو داؤد اون بھیا کے دشمن تھے، دونوں ایک دوسرے کے حریفوں کے طور پر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ میرا فیصلہ کسی ایک کی فتح اور دوسری کی شکست بن سکتا تھا۔ ابو داؤد کے لیے میں محض ترپ کا ایک پتا تھی، مگر اون بھیا کے ساتھ میرے بہت سے احساس وابستہ تھے، محبت، عزت، مان اور بھروسے کے احساسات۔ میں اون بھیا کو اس مقام پر کسی بھی صورت تنہا نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میں بولی تو میرے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، آپ کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہے اون بھیا، میں الگ ہونا چاہتی ہوں ان سے۔ اون بھیا نے غور سے، جبکہ ابو داؤد نے چونک کر مجھے دیکھا، باقی سارے لوگ خاموش تھے، مگر انہیں کیسے یقین آئے کہ یہ بات تم کسی پریشر کے بنا کہہ رہی ہو؟ اون بھیا کے لہجے میں ایک خفیف سی کاٹ تھی۔ میری بے ساختہ نگاہ ابو داؤد کی طرف اٹھی، جو غصیلی اور پرتپش نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ تبھی ایک دم وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور میرے سامنے آگے۔ میں ان کے انداز کی جارحیت پر گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ انہوں نے جھپٹ کر میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، بکواس کرتی ہو، میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو۔ وہ شاید اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، مجھے ایک دم شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ میں کرنٹ کھانے کے انداز میں دھکیل کر جلدی سے فاصلے پر ہوئی۔ وٹ نانسنس، تمیز سے بات کریں آپ، سمجھے؟ میں نے اون بھیا کو تلملا کر ابو داؤد کی طرف بڑھتے دیکھ کر فیضی بھائی کو التجا بھری نگاہوں سے دیکھا۔ فیضی بھائی فوری حرکت میں آئے اور اون بھیا کا بازو پکڑ کر واپس انہیں بٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو بپھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، میری آنکھوں میں دیکھو اور پھر کہو یہ بات۔ ابو داؤد سرخ چہرے کے ساتھ دھاڑے، غصے سے ان کی آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے تیز مگر بے حد خفا نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ کسی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی مسٹر ابو داؤد جو ڈائلاگ جھاڑے جائیں۔ پلیز گو ناؤ، اب ہماری ملاقات کورٹ میں ہی ہوگی۔ اون بھیا نے کسی قدر تلخی اور حقارت سے جواب دیا۔ ابو داؤد نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں، وہ اپنی لہو رنگ آنکھوں سے مجھے گھورتے رہے تھے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا حجاب، میں اس انسلٹ کو کبھی بھولوں گا نہیں، اسی غصے بھرے انداز میں کہہ کر وہ وہاں سے آندھی طوفان کی طرح پلٹ کر دروازے کی طرف چلے گئے اور میں خاموش کھڑی تھی۔ اون بھیا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔
اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہنی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں کچھ کہے بغیر گالوں پر پھیل آنے والی نمی پوچھنے لگی تھی۔ اون بھیا نے میرا سر تھپکا اور پھر میرے ماتھے کو چوم کر پلٹ کر وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ فیضی بھائی اور عیسیٰ بھائی ان کے ساتھ ہے، اور ان کے جانے کے بعد میں بے دم سی وہیں بیٹھ گئی۔ یہ مجبوری کا فیصلہ نہیں تھا، دل کا بھی پتہ نہیں تھا، پھر بھی میں اتنا نڈھال کیوں ہو رہی تھی؟ شاید کوئی بھی عورت اپنا گھر ٹوٹنے پر یوں ہی بکھرتی ہے۔ پاپا کچھ دیر خاموشی سے سر جھکائے وہاں بیٹھے رہے اور پھر آہستہ سے اٹھ کر ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں میں اور ماما تھے۔ ماما نے کچھ کہے بنا مجھے اپنے ساتھ لگائے تو نہ جانے کیسے میری سسکیاں فضا میں گونجنے لگی۔ اپنا نہیں تو اپنے بیٹے کا خیال کیا ہوتا بیٹا؟ ان کی بات پر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دھند آلود نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ماما کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں؟ پتہ نہیں بیٹا میں کیا چاہتی ہوں۔ کتنے ارمان تھے اپنی اکلوتی بیٹی کے حوالے سے دل میں، پر سب کو آگ لگ گئی۔ اس لڑکے نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہنے دیا۔ اب جو ہونے جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط، مگر بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ آدمی بہت خطرناک لگتا ہے، انجام کی پرواہ کیے بنا کچھ بھی کر ڈالنے والا۔ وہ میری ماں تھی، ڈر کا شکار ہونا کچھ ایسا عجیب ہی نہیں تھا ان کے لیے۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر نرمی سے رکھ دیا تھا۔ آپ پریشان مت ہو ماما، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں شاید، پتہ نہیں۔ ماما کافی اداس تھی، اسی طرح وہ بولی تھی اور میں بس انہیں بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔